آج ہمارے ساتھ بچوں کے ادب کے ایک بہت معروف اور مشہور ادیب غلام حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ غلام حیدر صاحب، آداب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا کہ ہم بچوں کے ادب سے متعلق آپ کے کاموں سے، آپ کے مشوروں سے مستفید ہو سکیں، اور ہم کچھ ریختہ پر بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کچھ پروگرام کیا ایک ایپ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے مشورے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ اور یہ بتا دوں میں کہ ریختہ کی سائٹ پر جو ہماری ای بکس ہیں، ماشاءاللہ آپ کی 39 کتابیں ہماری ای بکس پہ موجود ہیں، جس میں تقریباً میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی بچوں کے لیے لکھی ہوئی کتابیں تو 18 ہیں، اور باقی جو آپ نے ترجمہ کی ہیں وہ کتابیں ہیں۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بہت مجھے معلوم ہے کہ آپ ساری عمر، میں سمجھتی ہوں 50 سال، اگر میں غلط نہیں ہوں، 50 سال سے بچوں کے ادب سے متعلق ہیں۔ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور آپ نے بچوں کے لیے لکھا تو آپ نے بہت ہے، اور ایسے ایسے موضوعات لیے ہیں آپ نے کہ جو اس کو بچوں کے لیے آسان کر کے لکھنا بہت مشکل تھا، جیسے پیسے کی کہانی، کہ پورا مانیٹری سسٹم کیسے ڈیولپ ہوا، ایوولوشن کی، انسانی ایوولوشن کی کہانی، غار سے جھونپڑی تک۔ اس کے اوپر جائیں گے تو گھنٹوں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے مختصراً آپ کے بچوں کے ادبی ٹرسٹ کے بارے میں معلوم کرنا چاہوں گی۔ بچوں کا ادبی ٹرسٹ ایک بہت بزرگ اور قابل احترام کرنل بشیر حسین زیدی کی سرپرستی میں میرا ہی تخیل تھا کہ جو میں نے شنکر کے چلڈرن بک ٹرسٹ کے ساتھ کچھ کام کرنے کی وجہ سے میں نے انہیں پیش کیا، انہوں نے مجھے یہ خیال پیش کیا ان کے سامنے، انہوں نے مجھے میری زبان میں یا اپنی اس میں انہیں کافی گھسا اور یہ سوچا، اور انہوں نے کہا، اور آخر کوئی تقریباً 6 مہینے کی گفتگو کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دی کہ گو۔ کرنل بشیر حسین زیدی جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے، اور بھی بہت کچھ تھے، وہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ تو بچوں کا ادبی ٹرسٹ 1984 میں شروع میں اردو میں کام کرنے کے لیے اور بعد میں تمام زبانوں میں کام کرنے کے لیے وہ شروع ہوا، اور بہت میرے خیال میں بہت سائنٹیفک انداز سے اس کو شروع کیا گیا کہ اس کی تمام چھپی ہوئی کتابیں، خاص طور پہ نئی کتابیں، وہ ورکشاپ سے کے تھرو یعنی ہوئی، جو خود بڑا لمبا اور بڑا ہی میرے خیال میں سائنٹیفک تصور ہے کہ ان کتابوں کو لکھنے والے، بچے سننے اور سمجھنے والے، اور تبصرہ کرنے والے اور نقاد سب بیٹھیں اور کسی تخلیق کو جو ابھی چھپی نہ ہو اس کو پوری طریقے سے سنیں، اس پہ تبصرہ کریں، اور اس کے بعد میرے خیال میں یہ اردو میں پہلا تجربہ تھا ایسا کوئی ورک شاپ کا۔ اردو میں ہی نہیں بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے، یہ میں صرف مختصراً بتا دوں کہ شنکر پلائی پہلے بہت بڑے کارٹونسٹ تھے، اور پھر اس کے بعد بچوں کا اس سے بڑا لکھنے والا میرے خیال میں پیدا نہیں ہوا، اتنا جذباتی لکھنے والا، یعنی بچوں کے لیے، اور اتنا خوبصورت قلم کسی کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے ایک اشتہار دیا، غالباً 80 کے آس پاس، میرا خیال ہے 79 وغیرہ میں، کہ جو لوگ بچوں کے لکھنے کے لیے کسی زبان میں بھی توجہ رکھتے ہوں، اگر لکھ چکے ہوں یا، تو وہ چلڈرن بک ٹرسٹ آئیں اور ایک میٹنگ رکھی۔ میں اس وقت تک 2 کتابیں لکھ چکا تھا، پیسے کی کہانی اور خط کی کہانی،
اچھا، یہ ڈاک کے سسٹم کے متعلق. جی میں سمجھتا تھا کہ میں صرف نان فکشن لکھ سکتا ہوں اور ریسرچ کر کے اور میں بچوں کے لیے لکھ سکتا ہوں. اچھا. اور یہ کہ اردو والے میں اردو میں لکھتا ہوں، لیکن وہاں اس میں جب میں گیا تو ساری زبانوں کے لوگ موجود تھے اور بڑے بڑے لکھنے والے موجود تھے. یہ کہاں ہوا تھا؟ یہ چلڈرن بک ٹرسٹ میں. انہوں نے اسے اس طرح سے ماڈل کیا کہ مہینے میں ایک دن، ہفتے کے دن 4 گھنٹے کی ایک سیٹنگ ہوتی تھی جس میں سب لوگ جو بھی اپنی کہانی، لیکن انگریزی اور ہندوستانی یا ہندی میں ہی کی جا سکتی تھی، وہ سناتے تھے اور اس کے بعد اس کی تنقید ہوتی تھی اور وہ دوبارہ لکھ کے لاتا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں کم سے کم یہ پہلی کوشش تھی کہ جو انہوں نے کی تھی. کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ جو چلڈرن بک ٹرسٹ نے، جو آپ کے جو بچوں کا ادبی ٹرسٹ تھا، اس نے جو کتابیں چھاپی ہیں، ایک تو بہت ہی خوبصورت دیدہ زیب ہیں، مصور ہیں، سب میں اس میں آرٹسٹ نے تصویریں بنائی ہیں اور بہت ہی بچے شوق سے پڑھتے ہیں اس کو، تو وہ اس کا ہی نتیجہ تھا. وہ اس کا نتیجہ تھا. اس کے بعد کوئی 2.5 سال کے بعد ایک ایسوسیشن قائم کی گئی جس کا نام، اور اب تک وہ باقی ہے. اب وہ انٹرنیشنل رینک کی وہ ہے، اور اس میں جاوید اختر تو ہندوستان سے، اور رسکن بانڈ اور کون اس کے ممبر ہیں. وہ کیا آرگنائزیشن تھی؟ اس کا نام میں بتا رہا ہوں، ایسوسیشن آف رائٹرس اینڈ السٹریٹرس فار چلڈرن، AWIC. السٹریٹرس بھی ہیں اس میں شامل. ہاں. لگ بھگ، چونکہ میں اس کے جو رول ہے اس میں 2nd نمبر پہ ہوں، لگ بھگ یہ میرا ہی پروپوزل تھا کہ صاحب اسے ایک مستقل شکل دے دی جائے. چنانچہ وہ AWIC، جس کا 2007 میں 25واں سال منایا گیا اور مجھے لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا. میں یہاں آپ کو روکوں گی کہ میں بتانا چاہتی ہوں اپنے ناظرین کو کہ حالانکہ آپ نے جو کام کیا ہے، جس ڈیووشن سے کیا ہے، جس جذبے سے کیا ہے، اس میں ایوارڈ کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن آپ کو ایوارڈ، ان لوگوں نے آپ کی اس بات کو اس سے ایوارڈ سے نوازا. ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ آپ کو ملا ہے بچوں کے لکھنے کے، بچوں کے ادب کے سلسلے میں. اردو اکیڈمی کے متعدد انعامات آپ کی کتابوں پر ملے ہیں. تو وہ ماشاء اللہ آپ کا گھر تو ایوارڈ سے سجا ہوا ہے اور آپ کی کتابوں سے الماریاں بھری ہوئی ہیں، جس کو آپ نے بہت سسٹمیٹیکلی طریقے سے رکھا ہوا ہے اور اب تک کام کر رہے ہیں. جی، قطع کلام کے لیے معافی چاہتی ہوں. ہم پھر اپنے اس موضوع پر جائیں گے، وہ جو ورک شاپس کی بات کر رہے تھے. تو میں نے جب اسے بچوں کا ادبی ٹرسٹ قائم کیا تو یہ شرط رکھ دی اس کی تقریباً کہ جو بھی کتاب چھپے گی نئی لکھی ہوئی، پرانی کتابیں تو ظاہر ہے کہ ہم انہیں چینج نہیں کر سکتے ہیں، اور تقریباً کل 18 کتابوں میں سے 12 یا 13 کتابیں اس وقت جو کچھ مجھے یاد ہے وہ اسی زمانے میں لکھی گئی ہیں. ہر کتاب اس پروسیس سے گزرے گی یہ کہ وہ پہلے اس کی کاپیاں ہمارے پاس آئیں گی، کاپی آئے گی، ہم اس کی کاپیاں بنا کے پڑھنے والوں میں، اور ایک پہلی شرط یہ تھی کہ ہماری ہر ورک شاپ میں، چاہے وہ بچوں کے لکھ رہے وہ بچے لکھ رہے ہوں یا بڑے لکھ رہے ہوں، بچے ضرور شامل ہوں گے. ہاں، میں یہ بات کہنی چاہتی تھی کہ بچوں کا کتنا پارٹیسپیشن تھا اس کے اندر؟ کیا وہ فیڈ بیک ملتا تھا بچوں سے آپ کو؟ صاحب اس قدر کارآمد ہمارا تجربہ تھا، یقین جانیے گا. میں اس کی صرف ایک بہت چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں. جی ہم جاننا چاہیں گے. جی، کہ بچے کتنا انوالو ہو جاتے تھے. جی، ماحولیات پہ ورک شاپ ہو رہی تھی. جی، اور ہمارے صدر پروفیسر ڈاکٹر ظہور قاسم صاحب تھے. جی، جو سائنٹسٹ تھے، جو مشہور سائنٹسٹ انٹارکٹیکا میں اس میں وہ تھے. اب سمجھ لیے کتنا بڑا سائنٹسٹ. سب کیسے لوگ شامل تھے اس ٹرسٹ میں؟ 3 دن میں. جی، وہ ہمارے اس وقت صدر بھی تھے ٹرسٹ کے. اچھا، ظہور قاسم صاحب. جی ہاں. 3 دن میں ماحولیات پہ بچوں کی اور بڑوں کی بڑی بڑی تخلیقات پڑھی گئیں، اور وہ تو بچے اتنے انوالو ہو گئے. اچھا. کہ جب ویلیڈکٹری ہو رہا تھا تو ظہور قاسم صاحب کی زبان سے یہ نکلا کہ انٹارکٹیکا میں 0 پالیوشن ہے. اچھا.
اور آکسیجن 100% مل جاتی ہے. تو یقین جانیے گا کہ اس ویلیڈکٹری فنکشن میں ایک بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھ اٹھایا. میں نے منع بھی کیا. میں نے کہا, قاسم صاحب نے کہا کہ نہیں اس بات. کہنا صاحب ہم نے سنا ہے کہ 100% آکسیجن تو آدمی کو مار دیتی ہے, اس میں تو کچھ تھوڑی سی اور دوسری بھی ملانی ہوتی ہے. تو ہی ہیڈ ٹو کریکٹ ہمسیلف. انہوں نے اپنی غلطی کو محسوس کیا. اب ذرا آپ غور کیجئے کہ ایک 7ویں 8ویں کا بچہ اتنا انوالو ہو جائے اور اس کے ذہن پہ یہ بات رہے. اور ایسے غلام حیدر صاحب, اب جو بچے ہیں, یہ آپ بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں, پہلے بھی بہت انٹیلیجنٹ, لیکن اب تو بچوں کو اتنی زیادہ نالج, اتنی زیادہ انٹرنیٹ سے مل رہی ہے کہ وہ بہت ہی کرٹیکل ہے ہر چیز کے لیے. اور دیکھیے یہ بات میں کہہ رہی ہوں کہ میں بھی بچوں کے لیے کبھی کبھار کچھ لکھتی ہوں. جیسے انہوں نے یہ جملہ ایسے ہی پاسنگ وے میں کہہ دیا کہ 0% وہاں پر پولوشن ہے یا وہ, تو بچوں کے لیے لکھتے میں یہ بھی بہت مطلب احتیاط کی ضرورت ہے. آپ لکھتے ہیں کہ آپ جملہ کیسے فریم کر رہے ہیں اس کے اندر. بالکل بالکل, ایک ایک چیز کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. زبان, بیان, اس کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ اس کی عمر کے مطابق ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے مشاہدے اور تجربے میں اس کے بیک گراؤنڈ کے مطابق ہونی چاہیے, اس کے بیک گراؤنڈ کے مطابق ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور چنانچہ مجھے یاد ہے کہ ایک ورکشاپ میں ایک بچی نے کھڑا ہو کے کہا کہ یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ مجھے اتنی آزادی دی گئی ہے کہ میں آپ کے سامنے بول سکتی ہوں. مولانا حیدر صاحب, ہم آپ سے آپ کے وہ ورک شاپس کی بات کر رہے تھے جو آپ نے اپنے بچوں کے ٹرسٹ, ادبی ٹرسٹ کے ذریعے کروائی تھی. اسی ٹرسٹ نے کروائی تھی ساری ورک شاپ, اور آپ کو حکومت کی طرف سے کچھ اس میں مدد ملی تھی؟ بہت معمولی سا. ویسے ماحولیات کے ڈپارٹمنٹ نے, چونکہ ہم نے ماحولیات پہ بہت کام کیا تھا اور اس کی رپورٹ وغیرہ بھی ہے, تو انہوں نے کچھ پیسہ دیا تھا. دلی اردو اکیڈمی ہماری بہت مددگار تھی. اچھا, اردو اکیڈمی نے آپ کا. اور ٹرسٹ کی جتنی لائف رہی اس میں 1 سال یا 2 سال تک منسٹری آف ایجوکیشن سے بھی شاید 14,000 روپے سال ہمیں ملا تھا. لیکن ہمارا جو شکست میدان تھا وہ مالیاتی تھا, وہ ایک الگ کہانی ہے. میں بچوں کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک 7ویں 8ویں کا بچہ جو ابھی, جس نے یہ 1985-86 کی بات ہے, کمپیوٹر جو ہے وہ بس انٹروڈیوس ہوا ہے, کچھ کو آتا ہے کچھ کو نہیں آتا ہے. اس کا امیجیشن, اس نے ایک کہانی لکھی ہے 2090 میں کیا حالت ہوگی اس بچے. اس نے یہ لکھا ہے کہ 3 پنجے 15 کوئی نہیں جانتا تھا جب تک اسے وہ 6 پنجے 30 کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. ایک مرتبہ اس بچے نے جا کے اپنی کلاس میں کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, تو پرنسپل اور سب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بغیر اس کے وہ کر رہے ہو. اس نے کہا کہ صاحب ہمارے پردادا جو تھے فیض عالم صاحب جو تھے, ان کی ایک کتاب ملی ہے 1 سے 20 تک کے پہاڑے. اس بچے نے یہ کہانی لکھی ہے اور وہ ہے موجود ہمارے یہاں. اچھا, میں وہ کہانی یقیناً دیکھنا چاہوں گی, پڑھنا چاہوں گی. اچھا, میں بتا دوں گا. اس میں ہماری کہانیاں, نئی کہانیاں میں فیض عالم کے نام سے ہے اور 500 ورڈز کی کہانی ہے. اچھا, کتاب تو ہمارے سائٹ پر ہے. بہرحال تو یعنی بچوں کا اتنا انوالومنٹ ہو جاتا تھا کہ ان بچوں میں سے کہ جو اس میں شریک ہوئے ہیں, کم سے کم 5-7 بچے اس وقت اس قابل ہیں کہ جو اردو میں بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں. اچھا جی, وہ تو اس کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اگر اس کو ڈھنگ سے کیا جائے تو میرا خیال ہے بہترین تجربہ ہے بڑوں کے لیے بھی. پھر ہم نے بڑوں کی ورکشاپ بھی کی, اچھے لکھنے والوں کی ورکشاپس بھی کی. لوگ جو آئے اور بہت اس سے حصہ لیا. اس میں سیدہ فرحت صاحبہ اردو کی بڑی اچھی شاعرہ, ان کی 2 کہانیاں ڈسکس ہوئیں. تسنیمہ کی ایک کتاب جو بعد میں ہم نے چھپوائی نٹکھٹ چنوں, وہ ڈسکس ہوئی, اور بہت سی کتابیں. تو ہمارے یہاں کوئی 11 یا 12 کتابیں اس پروسیس سے نکلی ہیں. اور میرا خیال یہ ہے اور بہت لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب تک اردو میں
اس اسٹینڈرڈ کی کتابیں نہیں آئی ہیں. یہ سلامت اللہ صاحب جو بہت بڑے ایجوکیشنسٹ تھے ان کا لکھا ہوا میرے پاس رکھا ہوا ہے کہ آپ کا یہ کام جو ہے. آپ جیسے پرتھم کی کتابیں ہم آپ نے تو بہت ٹرانسلیٹ بھی کی, پرتھم کے لیے بھی کی, ادبی اس کے بچوں کا ادبی ٹرسٹ کے لیے بھی کی, اور چلڈرن بک ٹرسٹ کے لیے بہت سی کتابیں آپ نے کی ہیں, بہت کتابیں ٹرانسلیٹ کی ہیں. آپ کے یہ جو تجربہ تھا, آپ نے کہا کہ یہ مالی پریشانیوں کی وجہ سے نہیں چل سکا, اور پھر آپ میرے خیال میں اس میں تنہا ہی رہ گئے. اور وہ جو آپ کے ساتھ کے لوگ تھے, ظہور قاسم صاحب, زیدی صاحب, انہوں نے انیشلی تو آپ کی بہت مطلب مدد کی. بات یہ ہے کہ یہ لوگ مالدار لوگ نہیں تھے. ہم نے تقریباً 24-25 ٹرسٹ کو لکھا, اور 1 یا 2 کو چھوڑ کے کہ جنہوں نے اپنی بس پر مدد کی. علمین ایک عابدی صاحب تھے, اور ایک علمین تو کافی علمین نے پیسے دیے. ساؤتھ والا سینٹرل وقف کونسل نے کتابیں چھپانے کے لیے پیسے دیے. لیکن جو ہمارا کارپس ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہ بنا پائے, جو اس وقت 85-86 میں صرف 5 لاکھ روپے تھا. ہمیں بہت افسوس ہے کہ اگر ہمارا کارپس بن گیا ہوتا تو ہم اردو کم سے کم بچوں کے ادب کے سلسلے میں بہترین آرگنائزیشن دے سکتے تھے, کہ جو اشاعت, طباعت, تیاری, تخلیق, سب چیزوں پر ایک وہ تھی. پھر ہم نے لائبریریز چلائیں بچوں کی. جی, ایک لائبریری کہاں تھی یہ لائبریری؟ جب تک ٹرسٹ کا ایک آفس تھا تو وہ بھی اتفاق سے بہت مشکل سے کبھی کرایہ دینے کی نوبت آئی. میرے گھر کا بڑا کمرہ جو آپ نے تو خود ہی اپنا گھر کا کمرہ دیا ہوا تھا. لائبریری تھی. پھر اتفاق سے ایک ریلیجیس انسٹیٹیوشن باب العلم ہے, کئی سال انہوں نے اپنا ہال دے دیا. جی, جامعہ میں ہے یہ باب العلم. جی, میرے گھر کے پاس جو ہے وہاں انہوں نے اپنا وہ دے دیا. تو میں نے 3 یا 4 بار وہ لائبریری کا تجربہ کیا, اور اس کے ذریعے بچوں کے لکھنے کے کمپٹیشنس بھی کروائے. اچھا, وہ کہاں کراتے تھے؟ وہیں جو بچے آتے تھے انہیں اردو یا ہندی میں لکھنے کا وہ. اچھا, آپ نے دونوں آپشنز دیے ہوئے تھے اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ اگر بچے کے لیے وہ اردو میں لکھے بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ اگر وہ اپنا ٹیلنٹ کسی ایسی زبان میں جو سمجھی جا سکتی ہے ہم لوگ آسانی سے, تو بہت بچوں نے اس میں حصہ لیا. تو وہ رائٹنگ کمپٹیشنس 3-4 کمپٹیشنس کروائے, اور بہت اچھی کہانیاں اس میں آئیں. نیشنل انٹیگریشن پہ ہم نے وہ کروایا. لالا پنڈی داس ایک بزرگ تھے پاکستان سے آئے ہوئے, ان کے نام سے قومی یکجہتی پہ کہانیاں لکھوائیں بچوں سے. تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ صرف اردو زبان پڑھانا یہ نہیں, بلکہ اس کی جو پورے ذہنی ترقی ہے, جی 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 جی, بہت اہم بات ہے, جی, اٹھانا ہے, وہ ہم کام کریں. بہرحال کافی حد تک جب تک کر سکا وہ ہوا. تقریباً میں نے اپنی زندگی کے 30 سال اس میں خرچ کیے, اور اب اتنا تو کر رہا ہوں کہ جو اس کا پیسہ بچا تھا اس کے ذریعے سے ہر 2 سال میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جو اردو میں سب سے قیمتی انعامات دیتا ہے. 50,000, 25,000 اور 10,000 کے انعامات دیتا ہے. اور اب یہ چوتھا آپ کے دم سے یہ اب تک جاری ہے, یہ جو میں نے انجمن ترقی اردو ہند کو سونپ دیا ہے, ان کی سرپرستی. ہاں, میں نے ایک اشتہار دیکھا تھا اس کے سلسلے کا. جی جی جی, یہ ٹرسٹ کی وہ ہے, یہ بچی ہوئی جو کچھ. چلیے, انجمن ترقی اردو سے کم آپ کو یہ ہم نے سب کچھ اپنی کتابیں اور وہ سب انہیں دے دیا تھا. اچھا, ان کو دے دی؟ ان کو دے دیا تھا, اور اب وہ لوگ وہ کر رہے ہیں, میں ان کی مدد کر رہا ہوں. بہت خوب, بہت خوب. تو یہ تو اب دیکھیے آج کل جو حالات بدل گئے, ہر چیز آڈیو ویژول ہو گئی ہے. اب یہ بات بھی کہتے ہوئے عجیب ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں اور اردو بھی کم پڑھنے والے ہیں, لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی نشو و نما اور اردو کلچر اور اردو سے متعلق جو اتنا بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس, ان کو بچوں تک کیسے پہنچایا جائے, تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کچھ ایسے ویڈیوز بنائیں, چیزیں بنائیں. تو یہ آپ نے جو ہمیں بتایا بچوں کی ورک شاپ, تو یہ اس میں بہت مددگار شامل ہو سکتا ہے, اور بچوں کا پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے, بہت ضروری, بہت ضروری ہے, یعنی لازمی ہے. بلکہ بالکل, اس لیے کہ جو کچھ جن کے لیے ہم لکھ رہے ہیں, اگر ہمیں ان کی اوپینین نہیں ملتی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں,
وہ کیا چاہتے ہیں سننا، وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا سمجھ سکتے ہیں اور وہ کیا اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ ہمیں نہیں ملتی ہے تو یہ کہ میں 70 سال کا 80 سال کا آدمی کچھ بچوں کے لیے لکھ رہا ہوں اور 60 سال کا آدمی اس پہ تنقید کر رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس سے کیا فائدہ؟ اس سے کیا فائدہ؟ بلکہ ابھی آپ کی ایک کتاب ہے کہ بچوں کے ادب کا سیمپل سروے. ہاں بڑا دلچسپ کام تھا. جب مجھے غالباً 2010 میں دوبارہ سیکریٹری بنایا گیا اور پھر کوشش کی گئی کہ اس میں 2010 تک یہ زندہ تھا. میں اس کو اردو کے محاورے میں کہتا ہوں کہ باسی کڑھی میں ابال لانے کی کوشش کی گئی. تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک سروے کیا. آپ نے اپنے آپ ہی کیا ذاتی طور پہ؟ اس وقت پریس نام کے لیے حیات تھا، اسی کے انڈر میں کیا. اور ہم نے مانگی تو تھیں 3 سال میں چھپی ہوئی کتابیں. 2007 سے 2010 تک 3-3.5 سال کی کتابیں مانگی تھیں. لیکن اس زمانے میں اتنی کم کتابیں چھپی تھیں کہ جب لوگوں نے اور ساتھ کچھ بھیجی، کیونکہ اس زمانے میں مکتبہ جامعہ بھی اتنا فعال نہیں تھا جس نے پہلے بہت کام کیا. ضرورت تھی. تو بہرحال 100 کتابوں پر اور تقریباً 300 چھپی ہوئی رسالوں میں کہانیاں، امنگ، پیام تعلیم اور وہ، اور جو بھی پاسبل ذرائع ہو سکتے تھے وہ ہم نے پڑھ کے یہ اندازہ لگایا کہ ہمارا بچوں کا ادب اس وقت کس حال میں ہے، کیا اس کی پروڈکشن ہے، تخلیق ہے، اور وہ کتنی کارآمد ہے. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو 1970-80 میں جو بچہ اردو پڑھ رہا تھا اور آج جو اردو پڑھ رہا ہے یا 1990 میں پڑھ رہا ہے، 2010 میں پڑھ رہا ہے، اس کے کہنا چاہیے کہ فیملی کے اسٹینڈرڈ میں اور اس کے ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ میں اور اردو کی نالج وغیرہ میں بہت فرق آ گیا ہے. تو اب ہمیں کیا لکھنا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، انتہائی اہم بات ہے. بہت اہم بات. میں اس کو پورا انالائز کر سکتا ہوں، وقت نہیں دوں گا اس کے لیے. نہیں، آپ بتائیں. دیکھیے، سب سے پہلے جو پیسے والے پڑھنے والے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو اس میں داخل کرنا شروع کیا انگریزی اسکولوں میں. لہذا ہماری جو اپر کلاس تھی وہ چلے ہٹ گئے. اس کے بعد ان لوگوں نے کہ جو اپنے کلچر کو اور اپنی تہذیب کو اردو کے تھرو دیکھتے تھے، بیچارے جذباتی تعلق تھا ان کا، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس، وہ پڑھاتے رہے. اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے بھی قطع تعلق کیا اور مجبوراً دوسرے اسکولوں میں وہ پہنچے، بچے گورنمنٹ اسکول میں پہنچے. یہ زمینی حقیقت ہے. وہ تیسری جو آئی، جو اس وقت ہے، وہ مدرسوں کے آئے ہوئے بچے ہیں جن کی دینی نالج اور تہذیبی نالج تو بہت کچھ ہے، لیکن سائنس کی نالج جو ہے اور عام معلومات کی جو وہ ہے وہ بہت کم ہے، اور ان کو وہ دینے کی ضرورت ہے. اور 100 میں سے وہ پورا انالیسس ہے، زیادہ سے زیادہ 14 کتابیں جو ہیں وہ عام نالج پہ تھیں، وہ بھی بہت ہی ادھر ادھر، اور جو اصلی ٹاپکس ہیں، جو اصلی موضوعات ہیں جو ان بچوں کو سائنس کے اور ایجادات کے اور اختراعات کے اور اسپورٹس کے اور پوری لسٹ ہے. تو وہ کتاب حالانکہ میں نے دیکھی ہے، بہت پتلی سی کتاب ہے، لیکن کچھ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی تھی، تو وہ بہت اہم ہے. اگر کوئی بھی بچوں کے لیے کام کرنا چاہے تو پہلے وہ کتاب ضرور پڑھے تاکہ آپ کو اندازہ ہو. میں اگر آپ ذرا سا آف دیں تو میں اپنی وہ کتاب اٹھا کے ایک دو کا میں نے نشان لگائے ہیں. 100 کتابوں میں سے 30 صرف نظم کی کتابیں تھیں. اچھا، نظم کی. نظم کا بہت لمبی تاریخ ہے، اردو وہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں. کہانیوں کے مجموعے 24 تھے، ناول 15 تھے، ڈرامہ 12 تھے، لطیفوں کا مجموعہ 1 تھا، اور سائنس پہ صرف 5 کتابیں تھیں، سماجیات پہ 4، سوانح خاک 6، اور نصابی قسم کی کتابیں 3. 5 اور 9 6، 15 اور 3 18 کتابیں. 100 میں سے
صرف ایسی تھیں کہ جو بچوں کی آج کی دنیا میں لے جاتی تھی. ہمارے لکھنے والوں کو اب اس کا خیال رکھنا ہے. ابھی لکھی گئی ہیں لیٹلی کچھ کتابیں بچوں کی ادب کے لکھے. ادریس صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا تھا, انہوں نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں سائنس سے متعلق اور بڑے کہانی کے انداز میں لکھی ہیں. میں نے اپنی ساری کتابیں جو ہیں وہ پیسے کی کہانی, خط کی کہانی, بینک کی کہانی, وہ معلومات, میرا وہ ناول کیا کہتے ہیں وقت کا مسافر, جو پولیوشن کو 2050 میں پروجیکٹ کرتا ہے, اس پہ NCERT کا ایوارڈ بھی ہے, اور وہ پبلیکیشن ڈویژن نے اسے چھاپا ہے. تو ہمیں اس قسم کی کتابیں دینی ہیں, اور ابھی ایک کتاب تیار ہو رہی ہے. اور اچھا اگر ہم کتاب کے علاوہ بھی دوسرے میڈیم استعمال کریں تو اس میں بھی یہ اس کی کچھ اور تقاضے ہیں, اس کو کسی اور طرح کرنا ہوگا. جی اور کیا ایک جگہ میں نے اور نشان لگایا تھا, ایک کمزوری سب سے بڑی جو اس وقت بچوں کے ادب کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لکھنے والا وہ صحیح طریقہ ہی استعمال نہیں کر رہا ہے, جس کی مجھے بہت شکایت ہے کہ جس میں خود بچوں کے پارٹیسپیشن سے اسٹوری اٹھے. وہ بیانیہ اپنے کہانی سنا دیتا ہے کہ فلاں یہ شخص تھا, فلاں یہ شخص تھا, وہ بڑا اچھا تھا, وہ بڑا بیوقوف تھا, یہ تھا, اور آخر میں کہ بچوں تم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا, اور وہ جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. وہ تو جو سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے بچوں کا ادب کی وہ ہے کہ جو دوسری زبانوں میں نہیں ہے. میں بہت اچھی طرح سے کہہ سکتا ہوں کم سے کم ہندی اور انگریزی, جو کیونکہ آپ نے تو بہت سب مطالعہ کیا ہے بچوں کے ادب کا, ساری کہانی جو ہے وہ بچوں کے پارٹیسپیشن سے ابھرتی ہے, ان کے ڈائلاگ سے ابھرتی ہے. وہ اگر بیوقوف ہے تو وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بیوقوف ہے یا مزاحیہ کردار رکھتا ہے. میری جو امید کی کرن ہے اس میں کئی کردار اٹھے ہیں جو بچوں کے حقوق پہ میرا ناول ہے. تو ہماری جو کمزوری ہے وہ یہ ہے لکھنے والوں کی کہ وہ بچوں کا خیال رکھ کے ان کے پارٹیسپیشن کو نہیں لاتے ہیں, بلکہ کہانی بیانیہ بتا دی, 4 صفحوں کہانی لکھ دی, جب کوئی اور کام نہیں تھا تو یہ کہانی. تو یہ اسی لیے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے گفتگو ہماری ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ دلچسپی آپ کو کب سے پیدا ہوئی کہ آپ بچوں کے لیے لکھیں اور کیوں لکھیں؟ صاحب یہ جامعہ کی دین ہے, اور میں 7ویں یا 8ویں میں پڑھتا تھا. جامعہ نے مکتبہ جامعہ نے جتنا کام کیا ہے پورے اس میں کسی نے کام نہیں کیا, خاص طور پہ بچوں کے لیے. میں نے شاہد علی خان کا انٹرویو لیا تھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ جامعہ کی فقیری کے زمانے میں, جامعہ کے پاس پیسے تو کبھی زیادہ نہیں ہوئے شروع میں, 1920 سے لے کے اور 1947 تک 300 سے زیادہ کتابیں, جس میں ماڈرن زمانے کی کتابیں تھیں, مقناطیس کی کہانی, بجلی کی کہانی, ایورسٹ کی داستان, یعنی جو مجھے یاد ہیں. اور وہ ایک کتاب پڑھ کے تو میں حیران رہ گیا, مزدورانہ پردیس چلے. ہاں بہت دلچسپ کتاب ہے, وہ ہمارے سائٹ پہ ہے. وہ اس میں بعد میں مجھے زوالوجی کے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ایک یہ پورے ایک مینڈک کی نسل اور اس کی پوری ہیبٹس کی کہانی ہے, جسے رانا ٹگرینا کہتے ہیں. جی ہاں, رانا ٹگرینا کہتے ہیں, جہاں فراک کا زوالوجیکل نیم ہے. نے تقریباً 350 کتابیں اس فقیری کے زمانے میں, حالانکہ اس عنوان سے کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کتاب ہوگی. تو بہرحال انہوں نے اس بات کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد جو اور لوگ تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, جو پیسہ کمانے کے لیے جنہوں نے چھاپی کتابیں اور بہت کتابیں ہیں, وہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھ سکے. ذاکر صاحب نے مکتبہ جامعہ نے ایک بڑا کام کیا کہ بہت بڑے بڑے لکھنے والے, رشید احمد صدیقی, پروفیسر عبدالغفور, ذاکر حسین صاحب خود, جواہر لال, ان سے لکھوایا بچوں کے لیے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے مضمون بھی لکھا ہے, میں نے شاید اس میں کتاب میں ہے کہ جامعہ کا کنٹریبیوشن, وہ بہت کمال کا مضمون ہے. یہ کام ہوا تھا, اور اسی وقت سے میں نے یہ طے کیا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور وہ کروں گا تو بچوں کے لیے لکھوں گا. اور میری ایک کتاب ہے
یورپی ادب کی کچھ نادر کہانیاں ترجمہ ہے. اس کے پریفیس میں میں نے یہ لکھا ہے. مگر یہ کہانیاں تو بڑوں کی کہانیاں ہیں, بچوں وہ تو الگ ہیں. میں نے اس کے پریفیس میں لکھا ہے کہ میں نے شاعری, ناول نگاری, افسانہ نگاری سب کے تجربے کیے, لیکن بعد میں سوچا کہ سب سے زیادہ نوبل جو کام ہے وہ, اور آج بھی میں اس کا بے حد یعنی مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی وہ. اب میں آخر میں آپ سے میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی بچوں کے آپ نے ادب تخلیق کیا اس کی کلیات شائع کر رہے ہیں. یا وہ بھی میرا ارادہ ہے. یہ بدعت کہیے, پہلا میرا خیال ہے آج تک کوئی ایسی نہیں آئی ہے, لیکن میں اس کام پہ لگا ہوا ہوں اگر میری ہمت اور صحت باقی رہی, لیکن میں انشاءاللہ وہ کام پورا کر دوں گا. اس کا کوئی نام سوچا ہے آپ نے؟ ابھی نام نہیں سوچا ہے. بہرحال انگریزی میں تو اسے کمپینڈیم کہتے ہیں, اور نام سوچ رہا ہوں وہ 7 یا 8 چیپٹرز یعنی اس کی کتابیں ہوں گی. ماقبل تاریخی جیسے پیسے کی کہانی اور خط کی کہانی, تاریخی ترقیاں, آزادی کی کہانی اور انگریزوں کی زبانی, مولانا آزاد اور ایسے بریلوی پہ مضمون وہ, اور اس کے بعد کہانیاں اور ناولز. یہ بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہوگا کہ ایک ساتھ سب لوگوں کو مل جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا وقت دیا, اور آپ سے ہم ہمیشہ مشورہ کرتے رہیں گے, کچھ نیا کام بچوں کے لیے شروع کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.